الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموا أولادكم ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بے پناہ خلوص محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کی یہ محفل خواجہ خواجگاں فخر کون و مقام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے. ان کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی ہے اور اسی یاد کے حوالے سے بڑی خوبصورت اور مدلل گفتگو مجھ سے پیش کر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد احمد نعیمی صاحب قبلہ نے آپ سے فرمائی. امید ہے کہ آپ نے اسے اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کیا ہوگا اور اپنے آنے والی زندگی میں اس گفتگو کو مشعل راہ بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج کے اس پروگرام کی روحانی سرپرستی فرما رہے ہیں حضور قاضی اہل سنت حضرت علامہ الحاج اشرف مفتی محمد میاں ثمر طویلوی علیہ الرحمت والرضوان. اور زینت بزم اور رونق محفل کی حیثیت سے آج کی اس بزم میں تشریف لائے ہوئے ہیں شہزادہ حضور قاضی اہل سنت حضرت شاہ پروفیسر اسید صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ. انشاءاللہ العزیز وہ بہت جلد یہاں تشریف لائیں گے. آپ حضرات ان کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے اور جو نسبت پیر و مرشد حضور قاضی اہل سنت دہلی سے ہے اس نسبت میں مزید تقویت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ایک حدیث جس کو خطبہ مسنونہ کے درمیان میں نے پڑھا ہے اس کو سن لیجیے. توجہ سے سن لیں، وقت زیادہ ہو گیا اس لیے چاہوں گا کہ جلدی جلدی اپنی بات بیان کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علموا اولادکم ثلاث خصال، اور ایک روایت میں آیا ہے ادبوا اولادکم ثلاث خصال. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے. کیا ہے؟ اپنے بچوں کو 3 عادتیں ضرور سکھاؤ. یہ نبی فرما رہے ہیں. اپنے بچوں کو اس مجلس میں جو لوگ بھی دادا ہیں، باپ ہیں یا ماں ہیں، دادی ہیں یا اس طرح کا جو بھی اوپر کا رشتہ ہے وہ خاص طور پہ اس کو سنیں کہ نبی نے گویا ان سے کہا
بچوں سے نہیں کہا ہے، بڑوں سے کہا ہے۔ بڑوں سے کہا کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، تو کہا علموا اولادکم، اپنی اولاد کو ثلاث خصال، 3 خصلتیں اور 3 باتیں، 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ اب یہاں پہ رک کر کے میں ایڈ کر دوں، کب سکھاؤ؟ جب 20 سال کا ہو جائے تب۔ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ باتیں کب سکھاؤ؟ جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیں تو نہیں۔ جس زمانے میں ہم اپنے بچوں کو A فور ایپل سکھاتے ہیں اور B فور بال سکھاتے ہیں، اسی زمانے میں نبی کے فرمان کے مطابق یہ 3 باتیں سکھاتے ہیں۔ آج جو فتنے رونما ہو رہے ہیں، ہمارے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی ان کے قدم گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں، اور بسا اوقات اتنی گمبھیر صورتحال اور اتنی بھیانک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد ہائے توبہ مچاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ جب سکھانے کی چیز تھی، جس عمر میں سکھانا تھا اس عمر میں تو ہم نے سکھایا نہیں۔ بچوں کو پیسے پہچاننا ہم سکھا دیتے ہیں کہ یہ 10 کا نوٹ ہے، یہ 20 کا ہے، یہ 100 کا ہے، یہ 50 کا ہے۔ بچہ اس میں تمیز کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا ہے؟ چھوٹے بچے موبائل چلانا سیکھ لے رہے ہیں کہ نہیں سیکھ لیتے؟ تو نبی کے فرمان کے مطابق اگر ہم سکھانے کی کوشش کریں گے تو یہ 3 چیزیں بھی ضرور سیکھیں، بشرطے کہ ہم سکھانے کی کوشش کریں۔ ہم تو سکھاتے ہی نہیں۔ ہمیں آرزو یہ رہتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمیں ڈیڈی بولے، پاپا بولے۔ ماں کو بھی آرزو رہتی ہے کہ ماما بولے، ممی بولے۔ اور جو چیز سکھانے کا حکم دیا گیا وہ نہیں سکھاتے۔ تو سننا چاہیں گے وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بولیے ذرا۔ علماء تو جانتے ہی ہیں، آپ بولیے نا۔ حضور فرماتے ہیں 3 باتیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ، اور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز پیغمبر فرماتے ہیں حب نبی کے گم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹا ہو اسی عمر میں سکھاؤ، بتاؤ اسے۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں سے پوچھ لیجئے کہ ہمارے نبی کی شان بتاؤ، تو اسے سوائے اس کے اور کچھ نہیں معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں پتا اس سے آگے اسے۔ بہت زیادہ معلوم ہوگا اسے تو ہمارے نبی کے والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، دادی کا نام کیا تھا، بس نانا نانی بھی ہے یا نہیں ایسا؟ اسے نبی کا مرتبہ ہی نہیں معلوم، نبی کی شان ہی نہیں معلوم، نبی کی عظمت ہی نہیں معلوم۔ محبت بعد میں پیدا ہوتی ہے، پہلے عظمت جاننا پڑتا ہے۔ جس کی عظمت سمائے گی دل و دماغ میں تب نہ محبت ہوگی۔ عظمت ہی نہیں ہوگی تو محبت کہاں سے ہوگی؟ دیکھیے جس کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ فلاں منتری ہے، فلاں ڈی ایم ہے، اس کی عظمت کا پتہ چلا نا، تو اب اس سے نسبت پیدا کرنے کی آرزو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تعلق پیدا کرنے کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں سینے کے اندر؟ پہلے اس کی عظمت کا پتہ چلا۔ اچھا اگر عظمت معلوم ہی نہ ہو، رکشہ چلا رہا ہو تو دوستی کرنا چاہیں گے؟ چھوڑو ہٹاؤ۔ تو کسی سے تعلق انسان کا بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ جب عظمت سمجھ میں آئے گی تو تعلق کو بہت پیدا کرنے کی فکر پیدا ہوگی۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پہلے نبی کی عظمت بتائیں، کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ تو کب بتائیں، کب سکھائیں؟ جب بچہ دسترخوان پہ بیٹھے کھانے کے لیے، اپنے ساتھ اسے بٹھائیں، وہ جس چیز کی فرمائش کرے اسے دیں، اس کی فرمائش کا احترام کریں۔ لیکن اگر اس نے اچھی چاکلیٹ کی فرمائش کی، اچھی مٹھائی کی فرمائش کی، اچھے کھانے کی فرمائش کی، اسے لا کر دیں،
مگر کھلانے سے پہلے بتائیں کہ بیٹا یہ جو کچھ نعمت کھا رہے ہو محمد عربی کا صدقہ کھا رہے ہو. ایک کیوریسی پیدا ہوگی، ایک جگیاسا پیدا ہوگی کہ جانے کہ محمد عربی ہیں کون جن کے صدقے میں یہ نعمت مل رہی ہے. اب وہ بچہ خود پوچھے گا کہ ابا محمد عربی ہیں کون، اب آپ بتانا شروع کریں. لیکن یہاں تو پتا یہ ہے کہ ابے کو نہیں معلوم ہے تو بیٹا کو کیا پتا. سیدھی سی بات تو یہی ہے نا. اگر ہمیں مکتب ہو ہمیں ملا کار فکلا تمام خواہش، جب ایسے ہی مکتب ہو اور ایسے ہی ملا ہو تو بچوں کا کام تو تمام ہو ہی جائے گا. جب ایسے باپ ہوں گے جنہیں خود نہیں پتا جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو وہ اپنی اولاد کو کیسے یوٹیوب چلاتے وقت اور فیس بک چلاتے وقت فوراً بتا دیتے ہیں یہ شاہ رخ خان ہے، یہ سلمان خان ہے اور اس کی فلم ہٹ ہو رہی ہے، یہ سب بتا دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ محمد عربی افسوس کا مقام ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو سکھاؤ اپنی اولاد کو، بچپن میں سکھاؤ. ہم لوگ کہاں سکھاتے ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ بھی آیا تو چھت پہ جھنڈا لگا دیے ہو گئے. اس کے علاوہ کوئی تبدیلی آتی ہے زندگی میں؟ کچھ نہیں. کم سے کم ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہی تبدیلی لے آؤ بھائی، تاکہ بچوں کو پتا تو چلے نا. اس کو کیا سمجھ میں آئے گا اس جھنڈے کی اہمیت؟ ربیع الاول کا چاند نکل جائے، گھر کے اندر ایک ماحول بنائیے، دسترخوان پہ بیٹھیں، لقمہ حلق میں اتارنے سے پہلے یہ فکر خود اپنے اندر بھی پیدا کریں اور اپنی نسلوں کے اندر بھی منتقل کریں کہ لقمہ بعد میں حلق سے اتارنا، پہلے 10 مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھو، اس لیے کہ یہ نبی کی آمد کا مہینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ چیزیں جس سے دھیرے دھیرے جو ہے نبی کی عظمت دل و دماغ کو سماتی چلی جائے. لیکن ہم کرتے ہیں تھوڑی ایمانداری سے کرتے ہیں، جھنڈا لگا کے فرصت پا جاتے ہیں. ہم نے عشق کہاں ادا کر دیا، محبت کہاں ادا کر دی. اس کو محبت نہیں کہتے ہیں، اس کو عشق نہیں کہتے ہیں. بلکہ اکثر و بیشتر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ نبی کی بارگاہ میں ہمارے تعارف کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے درود. کیا کہا میں نے؟ نبی کی بارگاہ میں ہمارے تعارف کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ درود. ہم جھنڈا لگا دیں گے تو ہمارا تعارف نہیں ہو جائے گا نبی کی بارگاہ میں. لیکن اگر ہم نے درود پڑھا تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ حضور کا کوئی بھی امتی دنیا کے کسی کونے سے بھی اپنے نبی پر درود پڑھے تو اس فرشتے کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ وہ درود کو لے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پڑھنے والے کے نام کے ساتھ پہنچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سے تعارف ہوگا نا، ہمارا وہاں تعارف ہوگا، ہماری وہاں پہچان ہوگی کہ میں کون. اربوں خربوں امتی ہیں رسول اللہ کی، لا تعداد امتی ہے رسول اللہ کی. ان لا تعداد امتیوں میں تعارف کا یہی تو ایک ذریعہ ہے. درود پڑھیے تعارف ہوگی، نام چلا گیا. لیکن یہ نہیں کرتے، جلوس میں اچھل اچھل کے نعرہ لگائیں گے اور ظہر کی نماز ادا کریں گے. ہے یا نہیں؟ یہی حقیقت. 4 ہاتھ اوپر کو دیکھتے ڈی جے بجاتے رہے، ہاں تو فکس کر دیں گے. عجیب عجیب انداز میں جو ہے نعتیں چلتی ہیں، پیچھے سے ہو کی آواز آتی رہتی ہے. تو سوچتے ہیں کہ عشق کی ہم نے انتہا کر دی، ظہر کی نماز غائب. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پہلی چیز جو سکھانے کی ہے وہ کیا ہے؟ خود کو نبی کے گم، اپنے نبی کی محبت سے سکھاؤ. سمجھ گئے اتنا؟ اور آگے فرماتے ہیں دوسری چیز نبی کی آل کی محبت سکھاؤ. اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. جن کے نام کی مجلس ہے وہ کون تھے؟ آل نبی. خواجہ غریب نواز آل ہے رسول اللہ، دونوں طرف سے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے.
حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. تو سکھایا ہم نے اپنے بچوں کو نبی کی آل کی محبت، وہ بھی نہیں سکھایا. اور اس کے بعد ماتھا پیٹے پیٹے ہمارا بیٹا نکل گیا. جب سکھانے کی عمر تھی تب تو سکھائے نا، وہ نکلے گا نہیں. یہ تو ہر باپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا، اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بیسک چیزیں بتائیں، بنیادی چیزیں بتائیں، جڑ بتائیں. ابھی جڑ کے قریب ہوئے نہیں تو شاخ پہ بیٹھنے کے چکر میں ہوگا کیا؟ ہماری بھی ذمہ داری ہے. پہلی چیز نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسری چیز نبی کی آل کی محبت سکھاؤ. اور یہاں بھی پھر بتا دوں میں، آل کی محبت کب پیدا ہوگی؟ پہلے عظمت بتاؤ. یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے نام تو ہم لوگ بڑی محبت سے رکھتے ہیں، کنیز فاطمہ رکھ دیتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی ہوئی گھر میں مولانا صاحب سے واٹس ایپ، امام صاحب نام بتائیے. امام صاحب نے نام بتا دیا کنیز فاطمہ. اس کا معنی کیا ہے؟ امام صاحب نے بتا دیا فاطمہ کی باندی، فاطمہ کی لونڈی، فاطمہ کی نوکرانی. ہاں ماشاء اللہ، ہماری بیٹی کا یہی نام رہے گا، کنیز فاطمہ. اور وہ بچی بڑی ہو گئی، اس سے پوچھئے تمہارا نام کنیز فاطمہ ہے تو فاطمہ کون ہے؟ نہیں جانتے. اور فلمی ہیروئن کے نام پوچھ لیجیے تو 25 کو بتا دیجیے. بتا دیں گے کہ نہیں بتا دیں گے؟ بولیے. یہ باتیں ہنسنے کی نہیں، رونے کی ہیں جی. اور اس کے بعد جب بیٹی گھر سے بھاگتی ہے تو ماتم کرتے ہیں. اور ہم سب کو سب چھپانے کی جگہ نہیں ملتی ہے، چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی. جائے تو کہاں جائے؟ ٹرین میں سامنے والا یوں پیپر لے کے پڑھ رہا اور بلند آواز سے پڑھ رہا ہے کنیز فاطمہ فلاں کے ساتھ آئی. اس وقت سوائے شرم کے سر جھکانے کے اور بچتا کیا؟ ہم نے بتایا ہی نہیں بچپن میں کہ بیٹی جس ہستی کے اوپر تمہارا نام رکھا گیا ہے اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا تھا. فاطمہ تھی کیسی، ان کا کردار کیا تھا، ان کی شخصیت کیا تھی، بتایا ہی پتہ ہی نہیں. اس مجمع میں پوچھ لیا جائے تو سینکڑوں بچیوں اور عورتوں کے نام فاطمہ کے نام پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے. لیکن ان سینکڑوں میں سے شاید 5 بھی ایسی نہ ہوں جنہیں حضرت فاطمہ الزہرا کا کردار معلوم، ان کی زندگی کے شب و روز معلوم، 5 بھی نہ ہو شاید. قصور کس کا ہے؟ ہمارا. بچپن میں جو چیزیں سکھانے کی تھی ہم نے نہیں سکھا. موبائل چلانا سکھا دیے، پیسہ میں فرق کرنا سکھا دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ بندر کے بچے کو گلاٹی مارنا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، گلاٹی مارنے لگتا. ایسے ہی جو ہے بنیا کا بیٹا ہوگا، بنیا بن جائے آٹومیٹک بن جا رہا کہ نہیں بن جا رہا. اس سسرے کے اندر بنیا گیری جو اس کے خون میں چلی جاتی، وہ 2 کا 4 کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. جیسے بنیا کو فکر ہوتی ہے کہ 2 کا 4 کیسے کیا جائے، 4 کا 8 کیسے کیا جائے، اس کو فکر رہتی ہے. اچھا باپ بھی اس پر توجہ دیتا ہے، بچپن میں اس کو اپنے ساتھ دکان کے کاؤنٹر پہ بٹھاتا ہے، لین دین اس سے کرواتا ہے، دیکھتا رہتا ہے صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، گڑبڑ نہیں کر رہا. گڑبڑ کیا تو چپک لگاتا ہے پیچھے سے، نام ہنسائے گا میرا، میں خاندانی بنیا آپ کو کیسا نکل گیا. لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے. ایک مسلمان اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر بچپن سے اسلام اس کے خون میں سرایت کرے، اس کے رگ و ریشے میں اسلام سرایت کر جائے. اس کی فکری احساس ہی نہیں ہوتا. بچپن میں وہ بچہ فلمی گانوں پہ ڈانس کر رہا ہوتا ہے تو مزہ ملتا ہے، باپ کو مزہ ملتا ہے، مسکرا مسکرا کے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور اس بچے کو کلمہ نہیں معلوم ہے تو باپ کی آنکھوں سے کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں. نبی کا نام نہیں معلوم ہے، کوئی فرق نہیں. دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، میں بھی نمازی تو بھی نمازی، یہ حالت ہے. اس لیے خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. بہت سنگین صورتحال ہے اس وقت امت مسلمہ.
جو قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ ہار، اس وقت ہماری حالت وہی ہے، ہم تباہی کے گڑھے کے بالکل کنارے پہ کھڑے ہوئے، ہوا کا ایک جھونکا ہمیں اس گڑھے میں گرا دیا، ہماری پیٹھ جا لگی ہے بالکل ذلت اور رسوائی سے، اس کے پیچھے ہے ہی نہیں، اب بھی ہوش میں نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ اب بھی ہوش میں نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ یہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں خالی افسوس کرنا نہیں ہے اور دوسروں کو بددعا نہیں دیجیے کہ اس کی حکومت چلی جائے، وہ سرکار میں نہ رہے، فلاں کی سرکار بن جائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس موقع کو غنیمت سمجھیے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب، جی کیا بات ہے۔ ہم ان حالات کو اس طرح سے لیں کہ انہوں نے ہمیں جگا دیا ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہاری عزت اور تمہارا وقار اگر کسی چیز میں ہے تو وہ محمد عربی کے دامن ہے، جتنا جلد ہو سکے اس دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ امام مالک نے کہا تھا اور حضرت عمر نے بھی کہا تھا، حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ ہم ذلیل لوگ تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان اپنا پیغمبر بھیج دیا، اس پیغمبر کے دامن سے وابستگی نے ہماری عزتیں بڑھائی، اور پھر مزید فرماتے ہیں قیامت تک اگر عزت ملے گی تو اسی دامن سے وابستگی ملے گی۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو پھر سے پڑھیں، اپنے نبی کی محبت سکھائیں اپنے بچوں کو، اور اپنے نبی کی آل کی محبت سکھائیں، اور محبت سے پہلے پھر ریپیٹ کر دوں وہ بات، عظمت بتائیں۔ جب عظمت کا اندازہ ہوگا تو محبت آٹومیٹک پیدا ہوگا۔ اور تیسری چیز پیغمبر فرماتے ہیں تلاوت القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائیں، قرآن کی تلاوت سکھائیں۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے، اس لیے کہ اتنے افسوس کا مقام ہوگا کہ شاید ہارٹ اٹیک ہو، اس لیے نہیں کہتا کہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ ایک عمومی بات کہہ دے رہا ہوں، سب لوگ اپنے اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیجئے، اس مجمع میں ہزاروں لوگ موجود ہیں، سینکڑوں گھروں سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں، پوری ایمانداری سے بتا دیجئے ان سینکڑوں گھروں میں سے کتنے گھروں میں قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے؟ جائزہ لے لیجیے۔ ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا کے رکھ دیا، تو بھوت کا بسیرا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں کے قریب سے کوئی گزر جائے تو کیا پتہ چلے گا کہ اہل ایمان کا گھر ہے؟ ایک دور وہ بھی تھا کہ غیر لکھتے ہیں، غیر مسلم نہیں، غیر مسلم لکھتے ہیں کہ جس گھر سے پانی زیادہ بہہ کے آتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ مسلمان کا گھر ہے۔ مطلب کیا ہوا اس لیے کہ مسلمان ہی صفائی اور ستھرائی کا زیادہ اہتمام کرتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، وہ غسل کرتا ہے، دوسری قومیں تو نہاتی بھی نہیں تھی، تو جس گھر سے پانی زیادہ نکل کے آ رہا ہم سمجھ جاتے تھے کہ مسلمان کا گھر۔ آج حالت کیا ہے؟ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان آپ کا جو حق ہے میرے اوپر اس کو معاف کر دیجیے، تو مجھ کو آزاد کر دیجیے تاکہ میں اللہ کا حق ادا کروں۔ ان کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے آزاد کر دیا، تو وہ چلے آئے جنگل میں، اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ 12 سال کے بعد اپنے گاؤں سے گزرے تو سوچا کہ امی جان سے ملاقات کر لوں، تو اپنے گھر کے پاس آئے تو رات کا وقت، سوچا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤں، پھر دل کا خیال آیا کہ 12 سال سے کوئی خدمت تو کیا نہیں اور ابھی نیند خراب کروں، یہ تو اور جرم ہوگا، تو کہا یہی انتظار کروں گا، دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا تاکہ ماں کی نیند میں خلل نہ ہو۔ تو انتظار کرنے لگے، جب پانی بہہ کے باہر نکلا تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ پانی کیوں بہہ کے باہر نکلا؟ تہجد کے وقت ان کی والدہ اٹھی، انہوں نے وضو کیا تو پانی بہہ کے
باہر نکلا تو یہ سمجھ گیا کہ میری والدہ جگ گئی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی وضو کے انتظار میں بیٹھا رہے تو شاید پوری زندگی بیٹھا رہ جائے۔ ہماری ماں بہنیں وضو کب کرتی ہیں؟ کب کرتی ہیں؟ مرد تو چلیے جمعہ کے دن کر بھی لیتے ہیں، مرد تو کر بھی لیتے ہوں گے جمعہ کے دن، اس میں بھی برا حال ہے بھائی، اس میں بھی برا حال۔ اس طرح سے لوگ غسل کرتے ہیں، جینس پہن کے غسل کرتے ہیں، کبھی پاک نہیں ہو۔ اگر ناپاکی کی حالت میں جینس پہن کے غسل کر رہے ہو تو کبھی پاک نہیں ہو، چاہے جتنا کر لو۔ ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں جینس پہن کے غسل کر رہے ہیں اور اس کے بعد تیمم ڈالی اور نکل کے مسجد چلے، کیوں کرے؟ ناپاک کا ناپاک ہی رہا، پاک کہاں سے ہو گیا؟ اور پھر اس کے بعد مسجد میں پہنچ گئے نماز پڑھنے کے لیے، ٹی شرٹ ہے اتنی چھوٹی اور جینس جو ہے لٹک رہی ہے نیچے، اور جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتا ہے تو بیچ سے انڈیا گیٹ دکھتا ہے۔ بولیے نماز ہوئی؟ کسی قیمت پہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ فرض ہے ستر عورت، شرمگاہ چھپانا فرض ہے۔ مرد کے لیے کتنا؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، صرف آگے نہیں، راؤنڈ ماریے ایسے، یہ جو ناف ہے نا وہاں سے لے کے ایسے راؤنڈ ماریے اور پھر گھٹنے تک بھی راؤنڈ ماریے، آگے اور پیچھے دونوں چھپانا فرض ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی حصہ کھلا تو نماز نہیں، کتوں کی نماز ہو رہی ہے؟ تو نوجوان لڑکے جو جینس پہن رہے ہیں، عجیب صورتحال ہے، شرٹ اوپر کو ہو رہی ہے اور پینٹ نیچے کو ہو رہی ہے، عجیب معاملہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی بے شک۔ اور اس فیشن میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ایک دن توفیق ملی مسجد آنے کی، وہ بھی ہم نے نماز نہیں کہا، نہ ہمارا غسل صحیح ہوا، نہ وضو صحیح ہوا، نہ نماز صحیح ہوا۔ اور ماں بہنوں کو چھوڑ دیجیے، ان کا تو ماشاء اللہ تمہاری معاف ہے، صورتحال کتنی سنگین ہوگی۔ تو اگر وہ انتظار کرے نا آج کا کوئی بیٹا کہ وضو کرے گی اماں، تو پھر ان کے مرنے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ لوگ کرائیں گے تب پانی آئے گا تو ہم اندر جائیں گے۔ یہ حالت ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا، خود ہم لوگ اپنے گھروں میں یہ دیکھتے تھے، اب ہمارے گھروں میں بھی کوئی چیز نہ ہے۔ ہم لوگوں کی آنکھ کھلتی تھی کب؟ جب کان میں تلاوت کی آواز جاتی تھی، کب؟ گھر کے بڑے بھی اور گھر کی عورتیں بھی باضابطہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی اور کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ صورتحال نہیں۔ مجھے معافی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہم عالم ہو گئے لیکن ہمیں بھی قرآن کی تلاوت سے وہ رغبت نہیں۔ مجھے یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑا، ہم صبح اٹھ کر کے سرانے سے موبائل نکالتے ہیں اور سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھ کے یا پڑھا کے آ گئے، یہ توفیق نہ ہوئی کہ 2 آیتیں قرآن کی تلاوت کریں۔ اس قدر دور ہو گئے ہم قرآن سے، اس قدر دور ہو گئے۔ نبی شفاعت کریں گے نا قیامت میں، شفاعت ہی ہوگی تو ہم بچیں گے، ورنہ عہدے کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ہے یا نہیں سچائی؟ ان کی شفاعت ہی سے تو ہم بچیں گے نا۔ لیکن یہ تصویر کا ایک ہی رخ ہے۔ غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ دوسرا رخ دیکھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتے۔ نبی شفاعت بھی کریں گے اور نبی شکایت بھی کریں گے۔ کیا جملہ میں نے کہا؟ نبی شفاعت بھی کریں گے اور شکایت بھی کریں گے۔ جس کی شفاعت کر دی مصطفیٰ نے، اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کی شکایت کر دی مصطفیٰ نے، اسے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور شکایت کس کی کریں گے مصطفیٰ؟ سنیے قرآن کی آیت، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ کل قیامت کے دن یہ رسول شکایت کریں گے، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا۔ تو قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب کے گھروں میں قرآن،
بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو جہیز کی فہرست میں سب سے اوپر قرآن لکھا جاتا ہے، مگر خدا کی قسم بتا رہا ہوں کہ ہم نے پڑھنا سکھایا ہی نہیں ہے یا نہیں سچائی ہے؟ جہیز میں اسے قرآن دیے اور باپ لے کے آتا سر پہ اسے، اور جب بیٹی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے لوگ اس کو گود میں رکھنے سے کہا ہوتا ہے، گلے میں ٹانگ لو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس قرآن کو تم گلے میں ٹانگ لو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اصل چیز یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرو، لیکن یہ چیز ختم ہمارے گھروں سے روک سکتے کہاں ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت؟ اور جو پڑھتے بھی ہیں تو اللہ معاف کرے، علی کے ابا ٹانو مانو، اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں، اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآت نہیں۔ اگر کوئی پڑھنے بیٹھ جانا اللہ جینا تین بجا رہا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو سجاؤ سنوارو، اور میں فخر کے ساتھ یہ کہہ